100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبائزات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی کم میں نہیں ہویا، 6 دن تو ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کے ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک 10 مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے
کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو. تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند. تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے. میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے. یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا. اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے. کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے. اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے. اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے. خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا. لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے. اس کی ضرورت ہے. اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے. قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا. اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا. یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے. تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے. نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے. اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے. مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے. جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی. فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے. ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا. اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے. اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں. وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں. جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے. اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں. ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے. جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا. سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی.
اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ کر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں